کہ اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. جہاں پہ بدعات ہوں، خرافات ہوں اور اس ماحول میں میرے بیٹے کی پرورش ہو تو میرا دم گھٹ جائے گا. میرے لیے سب سے مشکل ترین وہ وقت ہوگا، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کا سب کچھ اس کی اولاد ہو جاتی ہے. اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہے. تو اگر کوئی دین پر چلنے والی ماں ہو اور اس کے بیٹے کو ویسا یا بیٹی کو ویسا، بچوں کو ویسا ماحول نہ ملے، اس کا دم گھٹتا رہے گا. اور ایسے بھی میسیجز آتے ہیں کہ ٹیچر ہم نے تو ایسے سوچا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم سسرال والوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. کٹتی ہیں، روتی ہیں. تو یہ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ نے انتظار کیا، آپ ویٹ کر رہی ہیں اچھے رشتے کا، کریں. وہ انتظار بہتر ہے جلد بازی سے. ایسے رشتوں میں مت جائیں جہاں بدعات ہیں. پلیز ایسے رشتوں میں مت جائیں جہاں خدا کا خوف نہیں ہے. جو بدعات نے، کبھی اپنا رشتہ وہاں نہ کریں. اگر آپ کو پوری زندگی ویسے ایک بات کریں، کواری رہنا پڑ جائے رہ لیں، لیکن ایسے گھروں میں نہ جائیں جہاں پہ بدعات ہوتی ہیں. ایسے گھروں میں نہ جائیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے. آپ کا اپنا وہاں جینا مشکل ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں کواری رہتی. ٹھیک، انشاءاللہ آپ کے بہترین رشتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. ہم صرف چاہ رہے ہوتے ہیں شادی 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 ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے. اصل چیز ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے میں سکون کتنا ہے. اصل بات ہے آپ کے رشتے میں مضبوطی، محبت، اعتماد، بھروسہ، شیئرنگ کتنی ہے. اصل بات ہے کہ آپ کے رشتے میں خدا کتنا ہے، یعنی رب کتنا ہے. آپ کتنا رب کا خیال رکھتے ہیں، رب کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کتنا خدا کا خوف رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے، سکون یہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں. دھوکا ہے سب کچھ. یاد رکھیں اصل چیز یہی ہے. جہاں خدا کا خوف ہے وہاں سکون ہے. الحمدللہ. اس کے بعد یہ کہ جو نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ اب جب رشتے والے آتے ہیں اور وہ پردے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ہمارے سے ہماری پکچرز مانگتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے. دیکھیں، انیشیل معاملات، شروع کے معاملات پہلے طے کر لیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک چکر وہ آئے، ایک چکر میں آپ گئے ہیں، دیٹس اٹ. ایسے نہیں، 2 دفعہ ایٹ لیسٹ آئیں. مطلب جو بیسک گراؤنڈ ہیں وہ طے ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو پتہ لگ گیا آپ کو وہ پسند ہے، وہ آپ کو پسند ہے. ایٹ لیسٹ ان کی بہنوں نے آپ کو دیکھ لیا، یا کسی ایک بہن نے دیکھ لیا، آپ کے گھر والے نے ان کو دیکھ لیا ہے. تو اور آپ کے عقیدے کی بات ہو چکی ہے، آپ کے پردے کی بات ہو چکی ہے، سمجھ آ گیا آپ کو کہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہوپ ہے. وہاں پہ پھر جب بہنیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھی ہماری دوسری بہن نے دیکھنا ہے، یا سپوز ہمارے بھائی نے دیکھنا ہے، صرف اس نے جس کا رشتہ ہونا ہے، ظاہر ہے اس کا حق ہے، وہ ایک دفعہ دیکھ سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کو امانت کے طور پہ یہ پکچر دے رہی ہوں، آپ نے دکھا کے ڈیلیٹ کر دینی ہے. یہ آپ ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑا سا لینا پڑے گا سٹیپ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ مرد گھر میں نہیں آتا رشتہ دیکھنے کے لیے، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر وہ دیکھے بغیر رشتہ کر لیتا ہے تو پھر کئی رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں محبت نہیں ہے، مطلب ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، سپوز یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ان کو پکچر دکھا سکتی ہیں، لیکن پہلے جو مین باتیں ہیں وہ طے ہو جائیں اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے کہ شادی پر کیا کریں. اوکے، اور مجھ سے بہت زیادہ کوشچن آتا ہے کہ آپ نے اپنی شادی پر کیا کیا تھا. اوکے، آپ نے مجھے فالو نہیں کرنا، آپ نے حق کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سچ کو فالو کرنا ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنا پراپر برائڈل ڈریس تھا میرا، ٹھیک ہے، اور میں تیار بھی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور میں عبایا اور نقاب کر کے برائڈل روم میں چلی گئی تھی. سوری. اور میں برائڈل روم میں ہی رہی تھی. وہاں پر میں نے نقاب اور عبایا اتار دیا تھا، اور میری اسٹوڈنٹس نے ایک پیپر پہ لکھ دیا تھا کہ تصویر لینا منع ہے، اور اس کو روم میں لگا دیا تھا. اور اس روم میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ایون ویٹرز بھی نہیں آ سکتے تھے. میری اسٹوڈنٹس جو تھی انہوں نے ویٹرس کا رول ادا کیا تاکہ ٹیچر کمفرٹیبل رہیں. اور جس نے بھی، کیونکہ
لڑکوں والوں کی طرف سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ بھی امیج دینا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت زیادہ شدت پسند نہ سمجھے، ان کو یہ نہ لگے کہ نقاب مشکل ہے، کیونکہ جتنی بھی ینگ لڑکیاں ہوں گی جب وہ دیکھیں گی تو کہیں گی تو اٹس ایزی، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سو جس نے مجھے دیکھنا تھا وہ برائڈل روم میں آتی تھی خواتین، وہ آ کے دیکھ کر چلی جاتی تھی، ان کو سامنے لکھا ہوا نظر آتا تھا کہ پکچر لینا منع ہے، سو وہ خوشی سے چلی جاتی تھی. تو پورا فنکشن اسی طرح ہوا. میل حضرات میل سائڈ پہ تھے، عورتیں عورتوں والی سائڈ پہ تھی، اور میں صرف برائڈل روم میں تھی، اور میں وہیں رہی تھی پورے فنکشن میں. اور وہاں سے نکلتے ہوئے پھر دوبارہ میں نے عبایا پہن لیا اور نقاب کر لیا، اور میں اپنے سسرال آ گئی. الحمدللہ یہ میرا جو ہے وہ تھا الحمدللہ. اب میرا جو ولیمہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی، اس میں صرف یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا. ولیمے پر یہ تھا کہ پارٹیشن تھی لڑکوں کی اور لڑکیوں کی سیپریٹ سیپریٹ، ٹھیک ہے، اور ہماری طرف سے بھی کوئی کیمرہ مین وغیرہ کوئی نہیں تھا، صرف عورتوں کی سائڈ، مطلب مردوں عورتوں کی سائڈ درمیان میں سیپریٹرز تھے. تو وہاں پر جو ہے وہ میرا برائڈل ڈریس تھا جس کو آپ نے دیکھا بھی، تو اس کو میں نے نقاب کے ساتھ کیری کیا. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو آنا ہے، لائک اگر آپ کو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں اور آپ کو عبایا آپ نہیں کیری کر سکتی، تو آپ کوئی لانگ میکسی ٹائپ کچھ اس طرح کا ڈریس آپ بنا لیں، ٹھیک ہے. نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنا گاؤن لے سکتی ہیں یا چادر لے سکتی ہیں وہ لے لیں، کیونکہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو پردے کو ایکسیپٹ تو کر لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں اوکے ویلکم ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ بے شک نقاب میں بیٹھ جائیں، بس ہم نے سامنے بٹھانا ہے. تو آپشنز آر دیر، ٹھیک ہے، نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے برائڈل ڈریس دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا تیار ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوبصورت دن ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا تیار ہوں. ڈریس جو ہے وہ اگر آپ لانگ میں چلی جائیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے کیری کرنا آسان ہوگا. اگر آپ اوپر گاؤن، سپوز اگر کوئی گاؤن نہیں بھی پہنتا تو وہ لانگ میں ہوگا تو سارا اس کا سارا باڈی پارٹس جو ہیں ٹوٹلی چھپ جائیں گے. لیکن اگر آپ اوپر گاؤن کی بجائے بڑی چادر لے کے اس کو آگے فرنٹ سے جیسے شال کی طرح لیتے ہیں آگے آپ پن اپ بھی کر سکتی ہیں. مین تھنگ از دیٹ کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ایک شادی مطلب شادی اس کے مطلب بغیر نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بہت ایزی ہے، اور بلکہ بہت آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں. مجھے بہت مزہ آیا اپنی شادی پہ، خود میں نے بہت انجوائے کیا لٹرلی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ رہی تھی میرے پاس اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تب میں نے نقاب کیا ہوا تھا تو وہ میرے پاس کھڑی رہی اور وہ انتظار کرتی رہی کہ ابھی تو کھانا کھائیں گی، اب تو اتاریں گی نا. تو لائک وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ پھر سوچ رہی تھی کہ ہم بھی ایسے کریں گے. کوئی اپنی دادوں کے پاس جاتا تھا کہ دادو ایسی بھی برائڈ ہو سکتی ہے. تو یہ چیز نئی تھی اور میں نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ آپ ٹوٹلی کور ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ کے ہسبینڈ ہی آپ کو دیکھتے ہیں یا سسرال میں جا کے آپ کو کوئی وہاں پہ مطلب فیمیل دیکھتی ہے. الحمدللہ تو یہ بہت اچھا رہتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ. تو آپ اس کے ساتھ میچنگ سکارف کر لیں، جو بھی آپ ڈریس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا میچنگ سکارف کر لیں جس سے آپ کور کر سکیں اور اچھے طریقے سے اس کو پن اپ کر لیں آپ. پلس یہ کہ اگر آپ گلوز لیتی ہیں ویل اینڈ گڈ، آپ گلوز پہن لیں. اگر آپ گلوز نہیں پہنتی تو پھر اگر آپ کو مردوں کے سامنے جانا پڑے تو اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا دوپٹہ کر لیں، کیونکہ ظاہر آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوگی، رنگز پہنی ہوگی اس طرح سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ مہندی لگاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سسرال میں جو ہے وہ دیور وغیرہ بھی ہیں، تو پھر آپ یوں ہی کریں کہ جب آپ ان کے سامنے اپنی چادر سے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کور کر لیں، کیونکہ گھر میں جو ہے وہ گلوز پہننا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ڈھولک ہوئی تھی، مہندی کا فنکشن ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا الحمدللہ، کیونکہ میں پہلے بیس بنا چکی تھی. میرے سے پہلے میری بھائی اور بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، تو اس میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہاں پہ مہندی نہیں ہوگی. مہندی مجھے لگی ضرور